ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کون سے عیوب ہیں، وہ کون سے عیب ہیں کہ جب وہ عیب جانور کے اندر پایا جائے تو ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتی۔ یعنی وہ کون سے جانور ہیں کہ جو عیوب کی وجہ سے قربانی کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں جو سنن ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جانور کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا ہونا بالکل واضح طور پر ہو، اندھا ہے، کانا ہے، اس کی بینائی چلی گئی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے، واضح طور پر کانا ہے، واضح طور پر اندھا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اپنے مذبح تک یعنی قربان گاہ تک وہ خود نہیں چل سکتا، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح وہ جانور کہ جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 4، وہ جانور جو اتنا کمزور اور اتنا لاغر ہو چکا ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی ختم ہو گیا ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جانور جس کے کان کٹے ہوں، جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس میں سوراخ ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ ہر وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر دم 1/3 سے کم کٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی، 1/3 سے زیادہ کٹی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دم بھی جو ہے مقصود ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور کہ جس کے دانت اتنے گر گئے ہو کہ وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، چارہ کھانے کی اس میں صلاحیت ختم ہو گئی ہو دانت کے ٹوٹنے کی وجہ سے یا دانتوں کے جڑنے کی وجہ سے یا ختم ہونے کی وجہ سے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر اس کے دانت اتنے ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ ہر وہ جانور کہ جو ایسا دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہو کہ چارہ کھانا چھوڑ دیں، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر دیوانہ پر اس کے اندر کم ہے، چارہ کھاتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ ہر وہ جانور جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں اور سینگ جڑ سے جو ہے اکڑ گئے ہو، جڑ سے ٹوٹ گئے ہو، جس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ اس کے ٹوٹ تو گئے ہیں لیکن جڑ سے نہیں اکڑے ہیں، جڑ سے نہیں ٹوٹے ہیں، پھر قربانی جائز ہوگی۔ یا اس کے سینگ کسی نے کاٹ دیے ہیں اوپر سے تو تب بھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ہر ایسا جانور کہ جس کے سینگ آئے ہی نہ ہو، یعنی اس کے سینگ آتے ہی نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا پھر کیا ہے، جائز ہوگی۔ صرف اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی جس کے سینگ جڑ سے اکڑ گئے ہوں اور اس کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہو۔ بہرحال یہ وہ جانور ہے کہ جن کی قربانی کرنا ناجائز ہیں۔ ان ایسے جانوروں کی خریداری سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ البتہ وہ جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت، جس وقت اس کو لٹایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت اگر اس کے اندر ان عیوب میں سے کوئی عیب پیدا ہو جائے تو چونکہ وہ ذبح کرنے کی وجہ سے ہوا ہے لہٰذا وہ ذبح کے حکم میں ہوگا، اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ یعنی جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس سے پہلے اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو چکے ہیں، چاہے وہ خریدنے کے بعد ہو یا خریدنے سے پہلے، تو پھر اس کی قربانی فقہا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہو۔